السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میری یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا، چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور علامہ اقبال صاحب کے اشعار کی تشریح اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے اور کمنٹ میں رائے دیجیے مزید کیا اضافہ ہو یا کیسا جرا، مطلب رائے ضرور دیجیے گا۔ آج ہم 10ویں شعر کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ نظم خطاب با جوانان اسلام۔ تو دیکھتے ہیں 10واں شعر کون سا ہے۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی۔ نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، یہاں پر میں نے کہہ دیا، یہاں پر یہ روزمرہ کی غلطی ہے۔ یہاں کے ساتھ جہاں، کہاں، وہاں، یہاں، جہاں کے ساتھ پر نہیں لگتا، یہ غلطی مانی جاتی ہے۔ چلیں جی تشریح کرتے ہیں۔ آج کیونکہ ایسا کوئی لفظ ہے نہیں جس کے معنی بتائے جائیں، آسان ہی ہیں، سو تشریح کی طرف آتے ہیں۔ مسلمانوں سے اگر وہ سلطنت چھن گئی ہے تو اس کا افسوس ہم کیوں کریں۔ بتایا جا رہا ہے کہ سلطنت کی خواہش نہیں تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ سلطنت پیسے، مال و دولت کے بھوکے تھے۔ اس لیے اقبال صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کا افسوس کیوں کریں، کیونکہ یہ ایک وقتی چیز ہے۔ حکومت آپ ازل سے دیکھتے آ رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس رہی، کبھی کسی کے پاس۔ چلیں ہمارے سامنے نبی پاک کے بعد کے ادوار آتے ہیں، نبی پاک کا دور آتا ہے تو اسی سے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر کے پاس تھے، وہ تو اور یہ ذرا کنسیپٹ دیکھیے گا۔ اب کوئی انسان قیامت تک تو نہیں رہتا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر جب وفات پا گئے تو یہ حکومت آئی حضرت عمر کے پاس، مطلب بے شک تھی مسلمانوں کے پاس لیکن تبدیلی تو آئی ہے۔ حضرت ابوبکر سے حضرت عمر، پھر اسی طرح حضرت عثمان کے بعد حضرت علی، یہ سارا سلسلہ، پھر سلاطین آئے، پھر بادشاہت آئی، یہ سارا سلسلہ ہوا۔ لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے مسلمانوں سے جب چھنی، مغلیہ دور کی بات ہو رہی ہے، مطلب مغلیہ دور کے بعد جو انگریزوں کا دور ہے، مغلیہ دور سے چھن گئی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، افسوس اس پر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حکومت تو آنی جانی چیز ہے، وقتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قوموں میں اقتدار بدلتا رہتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ کل مسلمان برسر اقتدار تھے تو آج کوئی اور قوم ہے، اس بات کو چھوڑیے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کل کون تھا، آج کون ہے، پھر کل کون ہوگا، یہ بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ کبھی مسلمان بھی آ جائیں گے، کبھی غیر مسلم بھی آ جائیں گے، یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کا مقرر کردہ اصول ہے، اس سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے۔ کیونکہ آپ خود دیکھتے ہیں، موسموں کو دیکھ لیں، کبھی بہار، کبھی خزاں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی رت کیسی، کبھی کیسی، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
اقتدار بھی اسی طرح موسموں کی طرح بدلتا رہتا ہے، کبھی کس کے پاس، کبھی کس کے پاس، کبھی مسلمانوں کے پاس آیا تو پھر غیر مسلموں کے ہاں گیا، چلا گیا، شکست، فتح، یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ کیا اقبال چاہتے تھے کہ نہ وہ ہوتا؟ اس کی تشریح ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، اگلے اشعار میں کریں گے انشاءاللہ۔ وہ آخری 2 اشعار رہتے ہیں، وہاں پر وضاحت کریں گے کہ کیا کیا ہونا چاہیے تھا، جو بھی تھا، مطلب کیوں یہ ہوا۔ حکومت تو چلی گئی لیکن کیا نہیں جانا چاہیے تھا، اس کو ڈسکس اگلی ویڈیو میں کریں گے، اور انشاءاللہ پوری وضاحت سے، جس طرح اب تک میں کرتا آ رہا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد آپ سب عزیز، آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا، اس کا بھی شکریہ، اور میری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس جی، یہ تھی شعر کی تشریح، امید ہے آپ سب کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اقبال صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا نہیں جانا چاہیے تھا، ہم سے کیا چیز کھو گئی جو نہیں کھونی چاہیے تھی، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔